انداز نے کہا، کشتی کے غرق ہونے سے مراد موت کے ذریعے بدن کا ہلاک ہونا ہے۔ جو چاہے زندگی ہمیشہ تھام لے وہ علم کو، جو چاہے زندگی ہمیشہ تھام لے وہ علم کو، اگرچہ ڈوبے کشتیاں نہ ڈوبتا یہ علم ہے، اگرچہ ڈوبے کشتیاں نہ ڈوبتا یہ علم ہے، ڈوبتا یہ علم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کی بارگاہ میں اسلام کی بنیادی باتیں حصہ دوم کے لیسن نمبر 22 پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کی بارگاہ میں 21 اسباق بالتفصیل پیش کیے تھے۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی مدنی ماہ مبارک اسلامی مہینے کے بارے میں پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ مدنی ماہ مبارک اسلامی مہینے۔ نمبر 1، محرم الحرام۔ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور اس مبارک مہینے کو بہت سی نسبتیں حاصل ہیں۔ اس ماہ کی 10 تاریخ کو یوم عاشورہ کہتے ہیں۔ یہ دن نواسۂ رسول، مظلوم کربلا، امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو 10 محرم الحرام 61 ہجری کو میدان کربلا میں آپ کے رفقا سمیت شہید کر دیا گیا۔ دنیا بھر میں عاشقان رسول شب عاشورہ کو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایصال ثواب کے لیے اجتماع ذکر و نعت کا انعقاد کرتے ہیں اور نیاز وغیرہ کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ نمبر 2، صفر المظفر۔ 25 صفر المظفر کو عاشقان رسول دنیا بھر میں عقیدت و احترام سے سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا عرس مناتے ہیں، اور 28 تاریخ کو حضرت سیدنا مجدد الف ثانی قدس سر نورانی کا عرس منایا جاتا ہے۔ نمبر 3، ربیع الاول یعنی ربیع النور۔ الحمدللہ عز و جل 12 ربیع الاول کو سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ دنیا بھر میں عاشقان رسول اس دن مدنی جلوس میں شرکت کرتے ہیں اور 12ویں شب اجتماع میلاد میں شرکت کر کے صبح صادق کے وقت صبح بہاراں کا اشکبار آنکھوں سے استقبال کرتے ہیں۔ نمبر 4، ربیع الثانی یعنی ربیع الغوث۔ اس مبارک مہینے کو سرکار بغداد حضور غوث پاک سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ سے نسبت حاصل ہے۔ 11ویں شب کو عاشقان رسول سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی ایصال ثواب اور لنگر غوثیہ کا اہتمام فرماتے ہیں۔ سرکار بغداد رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار مبارک بغداد معلیٰ یعنی عراق میں واقع ہے۔ نمبر 5، جمادی الاولیٰ۔ 7 جمادی الاولیٰ کو عاشقان رسول حضرت سیدنا شاہ رکن عالم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم کا اور 17 کو شہزادہ اعلی حضرت سیدنا حامد رضا خان علیہ رحمۃ الحنان کا عرس مبارک انتہائی عقیدت و احترام سے مناتے ہیں۔ نمبر 6، جمادی الاخری۔ 22 جمادی الاخری کو عاشق اکبر امیر المؤمنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس جہان فانی سے کوچ فرمایا۔ اس دن عاشقان رسول آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں ایصال ثواب کا خوب اہتمام فرماتے ہیں۔ نمبر 7، رجب المرجب۔ رجب المرجب کی 27ویں شب کو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آسمانوں کی سیر کو تشریف لے گئے اور اپنے رب عز و جل کا بھی سر کی آنکھوں سے دیدار کیا۔ اس شب کو شب معراج کہتے ہیں اور یہ انتہائی مقدس رات ہے۔ نمبر 8، شعبان المعظم۔ شعبان المعظم کے بارے میں مکی مدنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے اور اس مبارک ماہ کی 15ویں شب کو شب براءت کہتے ہیں۔ اللہ عز و جل اس شب میں تجلی فرماتا ہے اور جو توبہ کرتے ہیں ان کو بخش دیتا ہے اور جو رحمت طلب کرتے ہیں ان پر رحم فرماتا ہے۔ لہٰذا اس شب آتش بازی اور دیگر حرام کاموں سے بچنا چاہیے اور خوب عبادت کر کے اپنے رب کو راضی کرنا چاہیے۔
نمبر 9 رمضان المبارک۔ رمضان المبارک کو اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اس میں روزے رکھے جاتے ہیں۔ ماہ رمضان کے فیضان کے کیا کہنے ہیں، اس کی تو ہر گھڑی رحمت بھری ہے۔ اس مہینے میں اجر و ثواب بہت ہی بڑھ جاتا ہے۔ نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے، بلکہ اس مہینے میں تو روزے دار کا سونا بھی عبادت میں شمار کیا جاتا ہے۔ نمبر 10 شوال المکرم۔ یکم شوال المکرم کو دنیا بھر میں عاشقان رسول عید الفطر مناتے ہیں۔ اس دن کے بہت سے فضائل ہیں، لہٰذا اس دن کو غفلت میں گزارنے کے بجائے عبادت میں گزارنا چاہیے۔ نمبر 11 ذوالقعدۃ الحرام۔ ذوالقعدۃ الحرام کی 20ویں تاریخ کو عاشقان رسول باب المدینہ کراچی میں حضرت سیدنا عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک بڑے اہتمام سے مناتے ہیں، اور 29 تاریخ کو اعلیٰ حضرت کے والد ماجد حضرت سیدنا مولانا نقی علی خان علیہ رحمۃ الرحمن کے عرس مبارک کی تقریبات دنیا بھر میں منعقد کی جاتی ہیں۔ نمبر 12 ذوالحجۃ الحرام۔ 10 ذوالحجۃ الحرام کو عید الاضحیٰ مذہبی جوش و جذبے سے منائی جاتی ہے۔ اس موقع پر عاشقان رسول قربانی کا اہتمام بھی کرتے ہیں، نیز حج جیسا اہم فریضہ بھی اسی ماہ مبارک میں ادا کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح آج کا ہمارا سبق 21 سبق نمبر 22 مکمل ہوا۔ تو کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو ضرور بتائیں، اور ہم کوئی اگر غلطی وغیرہ ہوئی تو اصلاح فرما دیں، اور ہمارے چینل درس نظامی کو سبسکرائب کریں اور دوسروں کو بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شامل ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ پاک آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے۔